یزید اور پاکستان کا جو سسٹم اس وقت جمہوریت جو ہم سو کال جمہوریت کہتے ہیں، یزید اور ووٹ کاسٹنگ، یزید نے بھی بیعت لینے کا کہا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو ابھی جو ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں یا ہم کسی دوسری پارٹی کو جو ظلم کرتی ہے یا جو اسلامی تعلیمات کے متعلق عمل پیرا نہیں کرتی ہیں، اسلامی قانون نافذ نہیں کرتی، وہ بھی ایک طرح کے یزید ہی ہیں۔ اور ہم اس میں ثابت کریں گے کہ یہ کیسے دونوں کا کنیکشن ہے، کہ بیعت کرنا اور ووٹ کاسٹ کرنا کیسے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب بخیر آفس ہوں گے۔ چینج دی نیشن میں بہزاد احمد ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹاپک ویسے ہمارا کنٹینیوشن میں ہے الیکشنز کے، تو الیکشنز کے حوالے سے ہم نے آپ کو سوچا کہ اسلامک کافی عرصہ ہو گیا کوئی ٹاپک ہم نے ڈسکس نہیں کیا، تو اس حوالے سے ہم نے کہا آپ سے بات کی جائے بالخصوص الیکشنز کے حوالے سے، کہ الیکشنز میں ووٹ جو ہے اس کو قوم کی امانت کیوں کہا جاتا ہے اور اتنا اہمیت کیوں دی جاتی ہے ووٹ کو۔ تو بیسیکلی اس کو ہم ریلیٹ کریں گے یزید کے ساتھ، کہ یزید جو ملعون تھا اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بیعت لی تھی، بیعت لینا چاہی تھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس بیعت لینے سے بیعت کرنے کا اس کو انکار کر دیا تھا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ کچھ لوگ جو ہیں ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایسے طبقے ہیں جو یزید کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور کچھ لوگ نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کہ وہ حق پر نہیں تھے، ان کو بیعت کرنی چاہیے تھی، وہ حاکم تھے۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، کچھ ٹپیکل ہم ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ دیکھیں 1400 سال ہو گئے کربلا کا واقعہ ہوئے، تو اس وقت کیا سینیریو تھا، اور جو یہ یزید اور اس کے جو حواری تھے، انہوں نے جتنا بھی ظلم و ستم کیا مسلمانوں پر، اہل بیت پر خصوصاً بالخصوص، ہم نے اس حوالے سے محمد بن قاسم کے اوپر بھی ویڈیو بنائی کہ وہ کیسے وہ لنک تھا اور کیسے وہ اہل بیت کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہ آیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے ہمیں اس ویڈیو کے اوپر گالیاں بھی دی، لیکن وہ ان کی اپنی پرسیپشن ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو یہی تھا اور یہ حقیقت ہے، حقیقت پر مبنی پوائنٹ آف ویو ہے ہمارا۔ تو یزید نے اس وقت، آپ ایک جو ٹیکنیکل انالیسز یہ ہے کہ ہم نے دیکھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا عرصہ تک رہے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں انہوں نے بچپن گزارا وہاں پہ اور گھر میں گزارا، اور کتنی ایکٹیویٹی ہوئی، لیکن ہمیں ان سے منسوب کوئی احادیث ملتی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ کوئی حادثہ تھوڑی ہے۔ تو اس کو مینپولیٹ کیا گیا، ان سے جو روایت کی گئی احادیث تھیں وہ ہم تک پہنچی ہی نہیں۔ یزید کے جو حواری تھے، جو اس کی سیاست کو اور اس کے نسب کو لے کے چلے ہیں آگے، کہ اسی کے عمل پہ جو وہ کرتا رہا اس کو کام کرتے رہے، انہوں نے تاریخ کے ساتھ، اسلامی تاریخ کے ساتھ بالخصوص اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ بہت بڑی چھیڑخانی کی۔ انہوں نے ایسی چیزیں آگے پہنچنے ہی نہیں دی جو ان کی حاکمیت کے خلاف تھیں، حاکمیت یعنی کہ جو حکومت وہ کرتے تھے، ملکیت بیسیکلی کرتے تھے، جو ملوکیت جس کو ہم بولتے ہیں، تو اس کے خلاف تھی وہ احادیث یا اسلامی روایات۔ انہوں نے ان کو کہیں چھپا دیا یا ضائع کر دیا، یا جو بھی انہوں نے کیا انہوں نے ہم تک پہنچنے ہی نہیں دی۔ اور اسی کے زمانے میں کچھ ایسی کتب بھی شائع کی گئی کہ جو حاکم ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں پہ بھی پڑھا جاتا ہے کہ ہمارے بیسیکلی دو طرح کے طبقے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو بھی حکمران ہوگا اس کی اطاعت جو ہے وہ لازمی ہے، چاہے وہ ظالم ہو چاہے جس طرح کا بھی ہو۔ ہم اپنے بینگ مسلم، اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے اور وہ جس طرح کا بھی عمل کرے، ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ایک تو وہ طبقہ، دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، غلط بولنا چاہیے، اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ تو بیسیکلی یہی سوچ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جو یزید اسلامی تعلیمات کے خلاف باتیں کرتا تھا، جو پریکٹیکل عمل کرتا تھا، باتیں نہیں کرتا تھا وہ، بلکہ عملی طور پہ اس نے کام ایسے کیے تھے جس کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آواز اٹھائی اور بیعت نہ کر کے اس کے ہاتھ پہ عملی طور پہ مظاہرہ کیا اور اس کے خلاف جنگ کے لیے بھی گئے۔ تو یہ بیسیکلی بیعت کرنا جو ہوتا ہے، یہ یزید نے بھی، تو اس طرح کی کتابیں جو انہوں نے چھپوائیں کہ حاکم کی اطاعت لازمی ہے، حاکم کے جو حکم کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ باغی کہلائے گا، اس طرح کی باتیں انہوں نے چھپوائی، اور نیشن جیسے نسل در نسل اس کو انجیکٹ کیا گیا لوگوں کے اندر، اور وہ آج تک ہم تک اس حالت میں پہنچ چکی ہیں کہ ہم جو ہیں ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے اور بیٹھے رہتے ہیں۔ ابھی مجھے
ہم ویڈیوز بناتے ہیں کچھ ہم عدلیہ کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تو مجھے پرسنل میسیج آتے ہیں، میرے کچھ احباب ہی ہیں وہ میری کیئر کرتے ہیں، لیکن ان کے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ یار نہیں یار، ہم ایز پنجابی میں مجھے کہتے ہیں ایسے یار ماڑے لوگ ہے کہ نہ یار ادا نہیں ہے، ویڈیو نہ بنایا کر، اس طرح کی مجھے باتیں کرتے ہیں کہ حالانکہ اب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم بالخصوص ہمیں تو اس سے ذاتی طور پہ کوئی ایک آدھا فائدہ ہو یا نہ ہو، ہم بیسیکلی پوری عوام کے لیے بات کر رہے ہیں، پورے پاکستانی قوم کے لیے بات کر رہے ہیں، اسلام کی کاز کے لیے بات کر رہے ہیں۔ جو ذمہ داری ہے ایک مسلم کی کہ وہ ظلم کے خلاف، برے کام کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے، اس کو آگاہ کرے کہ بھئی یہ غلط کام ہو رہا ہے اور اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ بیسیکلی یہی جو سارا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ظلم کرتا ہے اور جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے خلاف ہے یہ اس کی ساری پریکٹس، تو انہوں نے آواز اٹھائی تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی اس وقت بھی جو لوگ تھے وہ حاکم کی اطاعت کے انڈر، اس طرح انہوں نے کئیوں نے کہا کہ نہیں ان کی اطاعت ضروری ہے، کئی کہتے تھے وہ ظلم کرتا ہے، شہید کر دے گا، اس طرح کر دے گا، ہر کسی نے اپنا مختلف رائے دی۔ تو آج کا جو دور ہے وہ بھی یہی ہے، انفارچونیٹلی ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ جو اس وقت ہمارے اوپر جو حاکم جو تعینات کیے جاتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے یا جو بھی کرتا ہے، جیسے بھی ہمیں نہیں اس بحث میں جاتے، تو وہ بھی ایک طرح کے یزیدیت کے ہی پیروکار ہیں۔ کیوں؟ وہ یہاں پہ سودی نظام ہے، تعلیم کا کوئی نہیں ہے، عدل کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، جان و مال کی کوئی حفاظت نہیں کرتا، الٹے کام سارے ہو رہے ہیں، کوئی کسی کا تحفظ نہیں ہے، پاکستان سے بھاگو زندہ بھاگو کے نعرے لگتے ہیں یہاں سے، اور جو بھی نعرے لگتے ہیں سوشل میڈیا پہ سب کو پتہ ہے۔ تو اس کے خلاف آواز اٹھانا بجائے اس کے کہ ہم اس کے حق میں ووٹ دیں، تو ووٹ جو ہے بیسیکلی بیعت کرنے کے مترادف ہے کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت نہیں کی، وہ بیسیکلی وہ یہی ہوتا تھا کہ وہ جو حاکم ہوتا تھا، ملوکیت جو جب چلی تو وہ بیعت لیتے ہوتے تھے ساروں کی، جو معزز جو ہوتے تھے سردار یا گورنر ہو گئے، اس طرح ان سب کی بیعت لیتے تھے کہ آپ کو ہماری ملوکیت جو ہے قبول ہے، تو وہ قبول کرتے تھے، تو وہ اس کی اطاعت ہوتی تھی حاکم کی، اسی طرح پھر آگے عوام بھی اس کی اطاعت کرتی تھی، بیعت کرتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے، نہیں، جس طرح پیری مریدی کا سلسلہ ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی وہ ہمارے ذہنوں میں جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے اس طرح کا کام نہیں تھا۔ تو بیسیکلی بیعت کرنا بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے مترادف تھا کہ حضرت امام حسین نے اپنا ووٹ جو ہے اس کو یزید کے کھاتے میں نہیں پوسٹ کیا، اس کو نہیں ڈالا۔ تو ہمیں بھی اپنا ووٹ جو ہے وہ ایک مقدس فریضہ ہے ہمارے نزدیک، وہ امانت تو ہے ہی قوم کی، لیکن ووٹ جو ہے آپ نے ظالم کے خلاف، اگر ظالم کی فیور میں اگر ووٹ ڈالیں گے تو آپ بھی یزید کی پارٹی کی ہیں، پھر آپ کو کسی اسلام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں، اس کے خلاف آپ جا رہے ہیں کہ آپ ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، ظالم کے اگینسٹ بات نہیں کر رہے، اور ظالم کی ہی پیروکاری میں آپ اس کے اطاعت کر رہے ہیں، جو کہ ایک اسلام کے منافی ہے کہ ظلم جب ہو رہا ہو، تو حدیث بھی ہے اس کے اوپر کہ اگر مسلمان کوئی ظلم ہوتا دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو اپنے دل میں برا جانے، تو یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ تو ہم پھر ایمان کے سب سے نچلے درجے پر ہیں کہ ہم دل میں تو ان کو گالیاں نکالتے ہیں، لیکن نہ ہاتھ سے روکنے کی کوئی کوشش کرتا ہے اور نہ ہی زبان سے بات کرنے کی۔ وہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی ہاتھ سے روکنے کا تو جو ابھی ہوا ہمارے سامنے 9 مئی کا سارا واقعہ، اور اس کے بعد جو زبان سے جو روکتے ہیں اس کی زندہ مثالیں جو ارشد شریف شہید اور عمران ریاض، سب سے بڑی 2 مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو گریک رحمت کرے، ارشد شریف جو ہمارے بھائی تھے، اور عمران ریاض خان جو ہیں ابھی زندہ الحمدللہ، تو ان کو اور صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح جو بھی باقی جتنے بھی صحافی ہیں جو اچھی صحافت کرتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں ظلم کے خلاف، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کون لفافی ہے اور کون صحافی ہے اصل میں، اور جو جتنے بھی سوشل میڈیا پر یا کنٹینٹ کریٹرز ہیں، سب کو ہم کہیں گے کہ آپ جو ہے یہ جو یزیدیت پھیلی جا رہی ہے اور اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، ڈر رہا ہے، تو اس کے اگینسٹ آواز اٹھائیں۔ آپ ایک بندہ اٹھاتا ہے جب آواز، تو اس کے ساتھ دوسرے بھی کمپنی کرتے ہیں، اس کو کمپینین بنتے ہیں اس کے، تو آپ نے یہ ہم انیشیٹو لیتے ہیں، آپ کو گائے بگائے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہمارا جو نیریٹو تھا اس ویڈیو میں جو ہم میسیج دینا چاہ رہے تھے، وہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔